کیونکہ آج مجھے ان الفاظ کے اوپر کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی یار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں، کیونکہ صدیق اکبر کی توہین اور تکفیر کرنے والے کو مسلمان کہتے ہوئے طارق جمیل صاحب کو حیا نہیں آئی، تو مجھے طارق جمیل کو طارق جمیل کہنے میں حیا نہیں ہے۔ مجھے آج ان کے متعلق یہ حقائق بتاتے ہوئے ہرگز شرم نہیں آتی، نہ مجھے حیا آئے گی، کیونکہ انہیں صدیقہ کائنات کے اوپر تبرہ کرنے والوں کو مسلمان کہتے ہوئے، ان کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہوئے اور ان کو دین کا اصل وارث قرار دیتے ہوئے انہیں حیا نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب لوگوں کو جس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور جس مشن اور ایجنڈے کے تحت ہمارے عقائد کے اوپر وار کر رہے ہیں، میں ایک طالب علم کے طور پر نہ میں عالم ہوں، نہ میں مناظر ہوں، نہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں خاک ہوں، ایک مسلمان ہوں گناہگار سا، اس لیے درد دل لے کر یہاں اپنا ہوں، کیونکہ جو کچھ اصحاب رسول کے معاملے میں انہوں نے غلط فہمیاں اور جس طرح سے بنو امیہ کے متعلق زہر اگلتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، یہ میں شرح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ پورے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، یہ کبھی جو ہے صحابہ کی بدخائی کرنے والے علی مرزا سے ملتے ہیں، کبھی یہ جناب جا کے جواد نقوی سے ملتے ہیں، کبھی شہنشاہ نقوی سے ملتے ہیں، کبھی کسی کے ہاں جاتے ہیں، کبھی طالب جوہری سے ملتے ہیں، تمام وہ بدماش وہ بدقماش جو اصحاب رسول کی تکفیر، توہین اور سرعام تبرہ کرتے ہیں ان کے پاس گئے، اور پھر اسی طرح اصحاب رسول کے معاملے میں اس طرح بے احتیاطی کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں آپ دنیا سے چلے گئے تو یقین کیجیے جو نیک نامی آپ نے کمائی ہے یہ آپ گنوا دیں گے۔ ابھی جو آپ کی صورتحال ہے، جتنے لوگ آپ سے بدزن ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر مار ہے، جو آپ نے صدیق اکبر کے دشمن مسلمان کہا، جو آپ نے عقائد کے خلاف بات کی، جو نظریات جو ہیں ان کو پس پشت ڈال کر حقائق اور نصوص کو چھوڑ کر آپ صرف اور صرف اپنی ذاتی منشا اور اپنی رائے کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش فقط اتنی ہوگی کہ اپنے رویے کے اوپر، اپنے لہجے کے اوپر غور کریں۔